بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دنیا میں بڑی خطرناک جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، وہیں چین نے بڑا کھڑا کر دیا ہے، پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے، نیا ریکارڈ بنا دیا ہے۔ عالمی سطح پر اب کہا جائے گا کہ واقعی معاشی طور پر سپر پاور تو اب چین ہی ہے، کیونکہ چین نے تاریخ میں پہلی دفعہ 1200 ارب ڈالر 1.2 ٹریلین ڈالر کا سرپلس اس وقت کما لیا ہے ایک سال میں۔ سوچئے ذرا، ایکسپورٹ سے، امپورٹ میں دوسرا بڑا ملک ہے دنیا کا، لیکن صرف ایکسپورٹ سے ہی اس نے اتنا پیسہ بنایا ہے، اتنی رقم بنائی ہے، اتنے ڈالرز کمائے ہیں کہ دنیا میں ریکارڈ بنا دیا ہے 1200 ارب ڈالر سرپلس کا۔ تو چین اس کام پر لگا ہوا ہے کہ جی کسی نے جنگیں چھیڑنی ہے، شوق سے چھیڑتا رہے، لڑائی کرنی ہے، اسٹریٹجیکلی جو کرنا ہے کرتا رہے، ہم صرف کمائی میں لگے ہیں، ہم اپنی معیشت کو مضبوط کرنے میں لگے ہیں۔ اور چین یہ سمجھ چکا ہے کہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے آپ اکنامک پاور بنیں گے تو اس کے بعد ہی پھر آپ سپر پاور کہلاتے ہیں۔ پہلے آپ کو اکنامک سپر پاور بننا ہوتا ہے، پھر دنیا آپ کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے، پھر دفاعی لحاظ سے بھی آپ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، ہر طرح سے پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو چین کئی دہائیوں سے اسی کام پر لگا ہوا ہے، 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا، یہ بھی ایک معاشی کرشمہ تھا۔ آپ دیکھیے، ایک جادوگری تھی، حیران کن کر دیا کام، اور اب ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہے کس چیز میں کہ جی ہم نے ایکسپورٹ اتنی کی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، دنیا کا دوسرا بڑا امپورٹر ہوتے ہوئے کہ امپورٹ کم نہیں ہے چائنا کی، لیکن ایکسپورٹ اتنی زیادہ کی کہ 1200 ارب ڈالر کا سرپلس بنا دیا۔ پاکستان کی بات کریں تو ہم تو 30-40 ارب ڈالر کے خسارے میں چل رہے ہیں، یہ حال ہے۔ ایکسپورٹ ہماری 30 ارب ڈالر سے اوپر نہیں جا رہی، ہماری امپورٹس، ہمیں جو چیزوں کی خریداری کرنی پڑتی ہے عالمی سطح سے، وہ 60 ارب ڈالر پر ہیں، اس سے زیادہ ہیں۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 2-3 سال میں 60 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کرنی ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے۔ اب کیا کہا جائے، بس یہ دعوے ہی ہیں، پچھلے 4 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا برا حال ہے، اور چین کہاں سے کہاں نکل گیا ہے۔ ہمسایہ ہوتے ہوئے، دوست ملک ہوتے ہوئے ہم اس سے یہ چیز نہیں سیکھ سکے کہ کیسے آپ نے کہاں پہنچنا ہے۔ تو 1200 ارب ڈالر کا سرپلس تو چھوڑیے، ہم کہیں 12 ارب ڈالر کا ہی کر لے تو بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ ہم خوشی بنا لیتے ہیں کہ اگر اس مہینے ہمارا تھوڑا سا سرپلس ہو گیا، جی اس مہینے تھوڑا سا سرپلس ہو گیا۔ ہم تو جناب ریمیٹنسز پہ چلنے والی قوم ہے کہ باہر سے آ جائیں گے، ہمارے پاکستانی باہر سے بھیج دیں گے رقوم، ڈالر بھیج دیں گے، اس پر یہ ملک چلے گا۔ یہ ہمارا حال ہے، ایکسپورٹس کا تو ہمارا معاملہ ہی نیچے سے نیچے ہے۔ جنگ کی جہاں تک بات ہے جی، اس میں اب یہ ہے کہ چونکہ یو ایس ایویکویٹس پرسنل فرام قطر ملٹری بیس ایز ڈونلڈ ٹرمپ تھریٹس ایران، کہ اب قطر میں ملٹری بیس کو خالی کر رہے ہیں امریکی فوجی۔ پہلے بھی جب امریکہ نے حملہ کیا تھا تو قطر میں موجود امریکی بیسز کو نشانہ بنایا تھا ایران نے، تو لہٰذا ابھی سے ہی امریکہ نے قطر میں موجود اپنی بیسز کو خالی کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے کہ جیسے حملہ کرنے لگے ہیں تو اس وجہ سے پہلے ہی خالی کر دو۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں اور امریکہ بڑا حملہ کرنے والا ہے اسرائیل سے مل کر ایران پر۔ امریکہ آئندہ 24 گھنٹوں میں ایران پر حملہ کر سکتا ہے، برطانوی اور اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور دنیا کی مانی ہوئی ایجنسیز اس بارے میں آگاہ کر رہی ہیں، جس میں رائٹرز بھی ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں ایران پر بڑا حملہ ہو سکتا ہے، اور اسرائیل میڈیا بھی ساتھ ملا ہوا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے امریکہ حملہ کرے تو امریکی فوجی اڈے نشانہ بنائیں گے۔ ایران نے بھی الٹا دھمکی لگا دی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سے یہ کام شروع ہو گیا ہے کہ ایران کے ارد گرد امریکی بیسز کو خالی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ممالک اپنے لوگوں کو ایران سے نکل جانے کا کہہ رہے ہیں، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، اور دیگر ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران میں نہ ٹھہرے کہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے حملے کا۔ ہم پر حملہ کیا تو مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے ایران، تو باقاعدہ اعلان ایران نے کر دیا ہے۔ بڑا خطرہ منڈلانے لگا، فضائی حدود بند کی گئیں ایران کی طرف سے، کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے فضائی حدود ہی بند کر دی گئیں تاکہ پتہ ہو کہ اس وقت ہمارے جہاز تو فضا میں ہے نہیں، تو کوئی اور آیا ہے تو پھر آسانی ہو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں۔ لیکن ابھی یہ بھی خبر آئی کہ ابھی دوبارہ سے پھر فلائٹس بحال ہو گئی ہیں، لیکن خطرہ اتنا زیادہ ہے کہ فلائٹس کو بند کرنا پڑا، فضائی حدود ہی بند کرنی پڑی کہ کوئی جہاز نہیں گزر سکتا، ایران کی سپیس نہیں استعمال کر سکتا۔ ایران کے خلاف حملے میں امریکہ کون سا ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، اس پر اب ماہرین بحث کر رہے ہیں۔ سوچئے ذرا، یعنی ایک طرف ہے کہ 24 گھنٹے بڑا حملہ ہوگا، اور اب بحث یہ چل رہی ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، کس کس چیز کا استعمال ہو سکتا ہے۔ B-52 دنیا کا لیٹسٹ جہاز امریکہ کے پاس ہے، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا ہے، ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہو سکتا، اس کا پتہ ہی نہیں چل سکتا، اس کے ذریعے امریکہ حملہ کرے گا یہ کہا جا رہا ہے۔ اور امریکہ کے بحری بیڑے شاید استعمال نہ ہوں، وہ چین کی طرف ہیں، اس سائڈ پر گئے ہوئے ہیں،
تو یہ کسی قریبی ملک کا استعمال ہو سکتا ہے جہاں سے B-52 بامبرز اڑائے جائیں گے. اور یہ اسٹیلتھ لیٹسٹ دنیا کا جہاز ہے, یعنی اتنا مہنگا کہ اس سے آدھ قیمت پہ بھی کوئی اس کے بعد جہاز نہیں, اتنا یہ مہنگا جہاز ہے اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا. اس کا پہلے بھی استعمال ایران کے خلاف ہوا ہے جب ان کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا پچھلی دفعہ. لیکن اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ اب ایٹمی تنصیبات کو صرف نشانہ نہیں بنایا جائے گا, بلکہ وہ جگہیں جہاں پر سیکیورٹی کے اداروں کے دفاتر ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. یہ کہہ کر کہ جب احتجاج ہو رہا تھا تو یہی ادارے تھے جو مظاہرین پر تشدد کر رہے تھے یا ان کو گرفتار کر رہے تھے, اس لیے ہم نے ان عسکری اداروں کو, سیکیورٹی کے اداروں کو نشانہ بنایا ہے, یہ پھر کہا جائے گا. تو لہٰذا چونکہ وہ شہری آبادی میں ہیں تو خطرہ زیادہ ہے کہ اس دفعہ ایران کے خلاف جنگ طویل ہو سکتی ہے. پچھلی دفعہ کی طرح نہیں ہوگی, کئی دن جاری رہی, یہ اس سے بھی زیادہ لمبی جنگ ہو سکتی ہے اور اس میں شہری علاقوں کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. ایٹمی تنصیبات کو تو نشانہ بنایا جائے گا, دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہی جائے گا امریکہ کی طرف سے, اسرائیل کی طرف سے, لیکن اس کے علاوہ جس طرح ہے شہری علاقوں میں جو بھی ان کے دفاعی ادارے موجود ہیں, سیکورٹی ادارے موجود ہیں, ان کے دفاتر کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. یہ بات اب ہو رہی ہے, ماہرین اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں. پرتشدد مظاہرے, برطانوی سفیر اپنے عملے سمیت ایران سے روانہ. میں نے آپ سے عرض کیا کہ کئی ممالک اپنے لوگوں کو نکال رہے ہیں. امریکہ نے حملہ کیا تو امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے. ایران کا مشرق وسطیٰ میں امریکی اتحادی ممالک کو پیغام کہ جی سارے تیار ہو جاؤ, جس طرح قطر ہے, دیگر ممالک جہاں جہاں امریکی بیسز ہیں یا جہاں سے بھی جہاز اڑے ہمیں پتہ لگ گیا, جو بھی امریکہ کی مدد کر رہا ہوگا ہم وہاں پر موجود امریکی جتنے بھی مفادات ہوں گے اور تنصیبات ہوں گی ان کو نشانہ بنائیں گے. امریکہ آئندہ 24 گھنٹوں میں ایران میں مداخلت کر سکتا ہے. خبر رساں ایجنسی ہر طرف, ہر ایجنسی بھاگ رہی ہے اور گیدر کر رہی ہے انفارمیشن اور بتا رہی ہے کہ جی کتنی دیر میں ہو سکتا ہے. سب 24 گھنٹے کا کہہ رہے ہیں زیادہ تر. تمام اشارے ہیں کہ ایران پر عنقریب حملہ ہونے والا ہے. برطانوی میڈیا, تمام انٹرنیشنل میڈیا اسی بارے میں رپورٹ کر رہا ہے. امریکی ٹی وی کا دعویٰ ہے ٹرمپ ایران پر زوردار اور فیصلہ کن حملہ چاہتے ہیں, کہ ایسا حملہ ہو کہ دوبارہ پھر حملہ کرنے کی ضرورت نہ ہو. اتنی خطرناک صورتحال ہے, سوچیے ذرا. پہلے بھی اتنے خوفناک بم گرائے گئے تھے کہ نیچے تک, یعنی اگر کئی منزل نیچے تک بھی کوئی تنصیبات ہیں تو ان کو بھی تباہ کیا جا سکے, کیونکہ یہ کہا گیا تھا ایران نے غاروں میں اپنے اینٹی پی تنصیبات رکھی ہوئی ہیں, اس لیے ان جگہوں پر صرف امریکہ کے پاس ایسے بم ہیں جو پہنچ سکتے ہیں یا ان جگہوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. اسرائیل کے پاس بھی نہیں تھے, اسی لیے اسرائیل اس طرح کی کارروائی نہیں کر سکا اور پھر امریکہ کو بیچ میں آنا پڑا. اور اس کے بعد پھر امریکہ نے بمباری کرنے کے بعد کہا جی اب ہم کارروائی روک رہے ہیں. لیکن یہ ضرور کہا کہ کئی سال ہم نے پیچھے دھکیل دیا ہے, مگر ایران کا دعویٰ تھا کہ ہمارا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا. ایران یہی کہتا ہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہم ایٹم بم بنا ہی نہیں رہے. لیکن جس ملک نے ایٹم بم بنا لیا ہوا ہے, روس, اس نے بڑی دھمکی لگا دی ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا, بہت بڑی خبر ہے وہ. ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے, ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا, کیونکہ اس پر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ جی کسی کو پھانسی دی گئی, سزا دی گئی اس طرح کی تو ہم حملہ کر دیں گے. اب ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ فی الحال تو کوئی ایران کا ایسا ارادہ نہیں لگ رہا. مگر یہ ہوتا ہے نا کہ گیم بھی ہوتی ہے کہ اچھا بیان اس طرح کا دے دینا, کیونکہ آپ نے واضح تو نہیں بتانا ہوتا, سرپرائز ایلیمنٹ آپ نے ختم نہیں کرنا ہوتا. پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جب ایران پر حملہ کیا امریکہ نے تو اور روس نے, تو پہلے وار میں ان کی بڑی بڑی لیڈرشپ کے لوگوں کو انہوں نے مار ڈالا تھا. تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے کہ پہلے ہی آپ وار میں اتنا زیادہ نقصان کر دیں. لیکن اس کے بعد ایران نے جس طرح کا جواب دیا, کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ ایران اتنا زبردست جواب دے گا اور اتنی دیر تک اسرائیل کے اندر جا کر حملے کر پائے گا. یعنی ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بھی پینیٹریٹ کر سکے گا ایران, ان کے میزائل. تو یہ نہیں سوچا گیا تھا. 8 سے 10 جنوری ملک میں احتجاج نہیں بلکہ مکمل خانہ جنگی تھی. ایرانی وزیر نے یہ بتایا ہے کہ جس طرح سے وہاں پر ہنگامہ آرائی ہوئی ہے, خانہ جنگی کیفیت جس طرح سے تھی, ہزاروں لوگ بتایا جا رہا ہے, 2000 سے زیادہ لوگ. عالمی تنظیمیں یہ کہہ رہی ہیں, انسانی حقوق تنظیمیں, کہ 2000 2500 کے قریب لوگ تھے جو اس میں ہلاک ہوئے ہیں ان ہنگاموں میں جو ایران میں ہوئے. پھر جی چائنا کا جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا, اب وہ تو اس وقت 2025 کا ریکارڈ بنا چکا ہے اور اس نے اب دنیا کو حیران کر ڈالا ہے کس طرح سے وہ اپنی ایکسپورٹس پر توجہ دے رہا ہے, معیشت پر توجہ دے رہا ہے. امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ سے اب خوف ہے گرین لینڈ کو. ڈینمارک ڈرے ہوئے ہیں کہ اب کیا ہوگا, وینزویلا کے بعد ہماری باری آنے لگی ہے. تو اس کے حوالے سے اب یہ ہو رہا ہے کہ ڈینمارک بوسٹس ملٹری پریزنس آن گرین لینڈ. ڈینمارک نے گرین لینڈ میں ملٹری پریزنس بڑھا دی ہے.
اور نیٹو کی فورسز بھی وہاں پر آ رہی ہیں. اب یہ کیا امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے نیٹو فورسز؟ نیٹو کا تو اتحادی ہے، مطلب امریکہ اور نیٹو فورسز تو اکٹھی ہیں. یورپ، لاطینی امریکہ اور امریکہ یہ مل کر نیٹو فورسز بناتی ہیں. یہ تقریباً 80 سال سے اکٹھے ہیں. کسی ایک ملک پر حملہ ہوگا تو ہم مل کر جواب دیں گے. تو یہ نیٹو اتحاد، گرین لینڈ آ رہا ہے کیونکہ گرین لینڈ ڈنمارک اس کا حصہ ہے نیٹو کا. تو یہاں پر فورسز آ رہی ہیں، یہ امریکہ کا مقابلہ کرنے آ رہی ہیں کیونکہ امریکہ پیچھے نہیں ہٹ رہا. وہ کہہ رہا ہے جی گرین لینڈ مجھے چاہیے ہی چاہیے. مذاکرات بھی ناکام ہو گئے ہیں. تو اب یہ خطہ مجھے ہر سوچ چاہیے ورنہ چین اور روس یہاں پر آ جائیں گے. تو گرین لینڈ اب یہاں پر پریزنس بڑھا کیا ڈنمارک اور نیٹو مل کر امریکہ اپنے اتحادی کے ساتھ لڑیں گے، یا یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ نہیں تم پریشان نہ ہو، یہاں نہیں ہم چین اور روس کو آنے دیں گے، تم پریشان نہ ہو، ہم یہاں پر اپنی فوج بھیج رہے ہیں تو یہ نہ کیا جائے. تو یہ اب عجیب کام ہو رہا ہے. ڈنمارک اور گرین لینڈ کے امریکی حکومت سے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ کی قبضے کی خواہش ابھی بھی برقرار ہے اور کہنے جی یہ تو ہمارے حوالے کرنا ہوگا. ہاں جی، یہ بہت بڑی خبر ہے روس کے بارے میں. ٹکر کارلسن یہ بڑے نامور صحافی ہیں، ان کے بہت زیادہ فالوورز ہیں، لوگ ان کو بہت زیادہ سنتے ہیں. انہوں نے پورا اس پر ویلاگ کیا ہے تفصیلی، اور یہ کہہ رہے ہیں ٹاپ پیوٹن ایڈوائزر وارنز دیٹ اف دا یوکرین وار کنٹینیوز لائک دس رشیا ول نیوک جرمنی اینڈ دا UK. یہ کہہ رہے ہیں جی پوٹن کے سب سے بڑے ایڈوائزر نے، مشیر نے یہ کہا ہے کہ اگر یوکرین جنگ اسی طرح چلتی رہی، یہ رکتی نہیں ہے، تو پھر ہم برطانیہ اور اس کے ساتھ ساتھ جرمنی دونوں کو ایٹم بم سے نشانہ بنا سکتے ہیں، ایٹم بم کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ روس کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے. اور یہ پورا انٹرویو موجود ہے ٹکر کارلسن نے. یہ کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ کا انٹرویو کیا، کوئی 1.5 گھنٹے کا تقریباً، اور اس میں جناب یہ خبر سامنے آئی ہے. تو آپ سوچئے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. حتیٰ کہ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں، رائٹرز کی خبر ہے، دنیا کی سب سے مانی ہوئی ایجنسی ہے، خبر رساں ایجنسی. ٹرمپ ٹولڈ رائٹرز دیٹ یوکرین ناٹ رشیا از ہولڈنگ اپ اے پوٹینشیل پیس ڈیل. اب ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں کہ امن معاہدے کا نہ ہونا یہ یوکرین کی وجہ سے ہے، نہ کہ رشیا کی وجہ سے. تو وہ تو یہاں رشیا کے ساتھ ہے، نہیں وارن کر رہے ہیں کہ رشیا، پوٹن اس وقت بڑے غصے میں ہیں، ان کو بھی اطلاعات ہوں گی کہ وہ کہہ رہے ہیں وینزویلا کا اگر یہ یوکرین کا معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو پھر ہم اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں اور یعنی ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے. بہت ہی خطرناک ہے یہ اسٹیٹمنٹ، ہی بہت خوفناک ہے. امریکہ نے باقاعدہ تیل کی فروخت شروع کر دی ہے جی. باضابطہ طور پر وینزویلا کے تیل کی فروخت امریکہ نے شروع کر دی ہے، اور جس طرح ٹرمپ نے کہا تھا وہ کام ہو رہا ہے. The US has completed its first sale of Venezuelan oil valued at $500 million according to an administration official. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ $50 کروڑ کا تیل ہم نے بیچ بھی دیا ہے. $50 کروڑ کا وینزویلا کا تیل ان کے صدر کو اٹھایا، امریکہ لے آیا، اس پر کیس بھی چل رہا ہے، اور وینزویلا کا تیل امریکہ بیچ بھی رہا ہے. $50 کروڑ کا وہ کہنے جی ہو بھی گیا ہے، فروخت بھی شروع کر دی ہے. آخر میں پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. اب جو حالات بنے ہوئے امریکہ میں اور ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں امیگریشن کے حوالے سے، انلیگل امیگرینٹ کے خلاف، آپ نے دیکھا وہاں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، اور ایک خاتون کی ہلاکت بھی ہو گئی. ابھی خبر آئی کہ جنہوں نے فورس بنائی ہوئی ہے، آئس فورس، جس کا کام ہے کہ غیر قانونی طور پر جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں امریکہ میں ان کو نکالنا، تو ایک شخص کی ٹانگ پر گولی بھی ماری اس فورس نے. یہ سب ہو رہا ہے. تو اسی میں اب 74 ممالک ایسے ہیں جن کا ویزا کا سسپینشن، امیگریشن پروسیس کی سسپینشن شروع کر دی ہے. بدقسمتی سے اس میں پاکستان بھی شامل ہے جی. اور امریکہ نے باقاعدہ اناؤنس کیا ہے اور 74 ممالک کی فہرست دے دی ہے کہ جن کو اب امیگریشن ویزا نہیں ملے گا آئندہ اعلان ہونے تک. 21 جنوری سے شروع ہو رہا ہے، اور تاحکم ثانی جس طرح کہتے ہیں نا، پتہ ہی نہیں کب تک یہ سلسلہ چلے گا اور کب جا کر کس ملک کے لیے کوئی سہولت بنے گی. یہ 74 کے 74 اسی طرح پابندی کا شکار کب تک رہتے ہیں کچھ پتہ نہیں. اور پاکستان پر لگ گئی ہے. اب بہت اس پر بات ہو رہی ہے، دیکھیں جی یہ تو امیگریشن کے لیے ہے، جو امیگریشن کے لیے جانا چاہیں گے صرف ان کے لیے ہے، باقی پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، فلاں ہے. بھائی اس میں بھارت نہیں ہے، پھر بھارت کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک جھٹکا ہے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور ڈان نے اس پہ تفصیل بھی لگائی ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے the State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the US can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people. وہ کہنے کہ جی یہاں لوگ آ جاتے ہیں
اور امریکن ٹیکس پیئر کے پیسے پر وہ یہاں پال رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں برداشت کر سکتے جب تک ہمیں یقین نہیں ہو جاتا کہ کوئی بہتر ریگولیشنز آ گئی ہیں، ان لوگوں کو روکا جا سکتا ہے، تب تک یہ ہم بین ہی رکھیں گے۔ امیگریشن کا ویزا کسی کو نہیں ملے گا ان 75 ممالک میں سے جن میں پاکستان شامل ہے۔ امپیکٹ آن پاکستانیز، ڈان لکھتا ہے the suspension could delay travel, study and work plans for thousands of Pakistanis who annually seek US visa، کہ جو سال میں ویزا لیتے ہیں امریکہ کا، جن میں ہمارے طلبہ ہیں، اسٹڈی کے لیے جاتے ہیں یا ورک کے لیے، کام کے لیے جاتے ہیں یا ویسے ٹریول کے لیے جاتے ہیں، سسپینشن کی وجہ سے ان کو ڈیلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ تو کم از کم یہ ہوگا، باقی امیگریشن تو ویسے ہی بند ہو گئی۔ پاکستانی conulates in the US are expected to provide guidance to affected applicants in the coming days، وہ آنے والے دنوں میں جی ان کو بتایا جائے گا۔ باقی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان کوشش کرے گا، پتہ کرا رہا ہے پاکستان امریکہ سے کہ جی ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو گیا ہے، پاکستانی حکومت کہہ رہے ہیں کہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن ہم پتہ کرتے ہیں کہ جی ان ممالک میں ہمارا نام کیوں آ گیا ہے جن کو امیگریشن نہیں ملے گی۔ یہ انور اقبال صاحب نے یہ ڈان کے لیے خبر دی ہے، واشنگٹن میں بیسڈ ہیں، واشنگٹن ڈی سی میں، انہوں نے یہ ساری جو امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ روک دی ہے پاکستانیوں کے لیے، اس کے حوالے سے خبر دی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔